خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پیٹر ہالنز کی فنش واٹ یو اسٹارٹ پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور پیٹر ہالنز کوئی عام مصنف نہیں ہے۔ وہ انسانی نفسیات اور رویے کے محقق ہیں۔ ان کے پاس نفسیات میں BS اور MA کی ڈگریاں ہیں۔ اچھا۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو مشکل علمی تحقیق ہوتی ہے نا، اسے بہت ہی عملی روزمرہ استعمال کے قابل مشوروں میں بدل دیتے ہیں۔ ذاتی ترقی، پیداواریت، ان چیزوں پر لکھتے ہیں۔ زبردست۔ اور یہ کتاب فنش واٹ یو اسٹارٹ، اس کا کیا تاثر ہے؟ یہ کتاب بنیادی طور پر عمل کرنے، ثابت قدم رہنے اور جسے کہتے ہیں نا خود انضباطی، سیلف ڈسپلن، اس کے گر سکھاتی ہے۔ گڈ ریڈز پر اس کی ریٹنگ 3.66 ہے، جو ٹھیک ٹھاک ہے۔ مطلب قارئین نے اس کے عملی مشوروں کو پسند کیا ہے۔ تو پھر آئیے اس کتاب کی بنیاد یعنی پہلے باب پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، باب کا عنوان ہی بڑا پاورفل ہے۔ سوچنا چھوڑیں، بس عمل کریں۔ اسٹاپ تھنکنگ، جسٹ ایگزیکیوٹ۔ یہ تو سننے میں بڑا آسان لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ جس پر یہ باب فوکس کرتا ہے وہ ہے حد سے زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ۔ اور اس کا نتیجہ عمل نہ کرنا، ان ایکشن، بس سوچتے رہنا اور کرنا کچھ نہیں۔ کتاب میں کوئی مثال دی گئی ہے اس کی؟ جی، بہت اچھی مثال ہے ایستھر نامی ایک خاتون کی۔ وہ اپنی نوکری سے، جو اسے بالکل پسند نہیں تھی، بہت بیزار تھی۔ تو وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی؟ بالکل، اس کا خواب تھا کہ وہ گھر سے بیکنگ کا اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرے، کیک، کپ کیک، ایسی چیزیں۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے شروع کیا؟ اس نے فیصلہ تو کر لیا، یہی کہ بس اب کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی عمل کا وقت آیا، وہ تحقیق اور منصوبہ بندی میں، جسے کہتے ہیں نا، بری طرح پھنس گئی۔ تحقیق؟ کس قسم کی تحقیق؟ ہر قسم کی۔ کون سی ترکیبیں سب سے اچھی ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، مارکیٹ میں لوگ کیا خریدنا چاہتے ہیں، سامان کہاں سے ملے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شروع کرنے سے پہلے اسے سب کچھ، ایک ایک چیز معلوم ہو، مکمل تیاری۔ اچھا، تیاری تو ٹھیک ہے، ضروری بھی ہے، لیکن یہی تیاری، یہی معلومات کا ڈھیر اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا، ایک رکاوٹ۔ بوجھ؟ کیسے؟ وہ سوچنے لگی، ارے ٹیکس کیسے فائل ہوں گے، بزنس رجسٹر کیسے کرانا ہے، اگر کوئی جگہ کرائے پہ لینی ہے تو اس کے کاغذات۔ وہ ان تفصیلات میں اتنا گھبرا گئی، اتنا ڈر گئی کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بالکل، وہ مفلوج ہو کر رہ گئی، جسے انالیسس پیرالیسس کہتے ہیں۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکی۔ اوہو، اور پھر وہ کیا کرتی رہی؟ وہ اصل کام یعنی بیکنگ بزنس شروع کرنے کے بجائے دوسرے غیر ضروری کاموں میں خود کو مصروف رکھنے لگی، جیسے چھٹیوں کی پلاننگ کرنا یا گھر کی صفائی کرنا، وہ کام جو ضروری لگتے ہیں لیکن اصل مقصد سے دور لے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہ چیز ہے جسے کتاب میں پیداواری تاخیر یا پروڈکٹیو پروکریسٹینیشن کہا گیا ہے۔ بالکل وہی، یہ بہت چالاک قسم کی تاخیر ہے۔ آپ مصروف ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پروگریس کر رہے ہیں۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، لیکن اصل میں آپ سب سے اہم کام، وہ پہلا قدم اٹھانے سے بچ رہے ہیں۔ یہ تو ایک چکر سا بن جاتا ہوگا۔ جی بالکل، ایک لامتناہی چکر۔ پہلے منصوبہ بندی کرو، پھر اس منصوبے کو دوبارہ دیکھو، اس میں خامیاں نکالو، پھر شاید اسے رد ہی کر دو کہ یہ ٹھیک نہیں، اور پھر نئے سرے سے منصوبہ بندی شروع کرو۔ اور اس دوران وقت نکلتا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو خیال تھا کہ میں یہ بعد میں کروں گی، وہ آہستہ آہستہ میں یہ کبھی نہیں کروں گی میں بدل جاتا ہے۔ تو ایستھر کی خواب کا کیا بنا؟ وہ خواب ہی رہا، بس ایک خیال، حقیقت نہیں بن سکا، صرف اس لیے کہ وہ سوچنے کے مرحلے سے نکل کر عمل نہیں کر سکی۔ کیا اس کے پیچھے صرف معلومات کا بوجھ اور منصوبہ بندی کا چکر تھا، یا کوئی اور خوف بھی کام کر رہا تھا، جیسے ناکامی کا ڈر؟ یقیناً، کتاب اس پر بھی آتی ہے۔ ناکامی کا خوف، لوگوں کی طرف سے رد کیے جانے کا ڈر یعنی فیئر آف ریجیکشن، اور یہ خوف کہ لوگ کیا فیصلہ دیں گے، کیا سوچیں گے، فیئر آف ججمنٹ، یہ بہت بڑی نفسیاتی رکاوٹیں ہیں۔ ایستھر کو بھی یہ ڈر تھے کہ اگر میرا بزنس نہ چلا تو لوگ ہنسیں گے، اور شاید یہ بھی کہ اگر چل گیا تو کیا میں لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکوں گی۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، کامیابی کا خوف بھی ہوتا ہے۔ کتاب میں کوئی اور مثال ہے اس خوف کی؟ جی، لارا کی مثال ہے۔ وہ اپنی کمیونٹی میں ایک مہم شروع کرنا چاہتی تھی، کسی اچھے مقصد کے لیے، لیکن وہ اسی خوف کا شکار ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو کیا ہوگا،
اور اس نے شروع ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو بہت پریشان کن ہے کہ ہم خود کو محفوظ رکھنے کے لیے عمل ہی نہیں کرتے۔ ہاں، اور کتاب کا نقطہ یہیں پر بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ عمل سے گریز کرتے ہیں ناکامی یا فیصلے کے ڈر سے، تو آپ اصل میں پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی؟ کیسے؟ آپ نے خود کو موقع ہی نہیں دیا، آپ نے شروع کرنے سے پہلے ہی خود کو رد کر دیا۔ عمل نہ کرنا بذات خود ایک ناکامی ہے۔ آپ نے خود کو جانچنے کا، کامیاب ہونے کا موقع ہی چھین لیا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور اسی سے جڑی بھی ایک اور چیز، کاملیت پسندی یعنی پرفیکشنزم، کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے؟ بہت بڑی رکاوٹ، خاص طور پر وہ والی پرفیکشنزم جو عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی سے آتی ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ کتاب میں پال کی مثال ہے۔ وہ اپنی کمپنی میں پروموشن چاہتا ہے، موقع بھی ہے، لیکن وہ اپلائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ریزیومے ابھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں کچھ کمی ہے۔ وہ اسے بہتر سے بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے۔ اور تب تک موقع نکل جاتا ہوگا۔ بالکل، ساری توانائی، سارا وقت، منصوبہ بندی، تیاری اور چیزوں کو بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش میں خرچ ہو جاتا ہے۔ عمل تک نوبت ہی نہیں آتی۔ نتیجہ؟ وہی جمود، کوئی پیش رفت نہیں۔ جی، تو اس پہلے باب کا جو نچوڑ ہے، جو مرکزی پیغام ہے، وہ بہت واضح اور بہت طاقتور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوچ وچار کے اس جال سے، اس چکر سے نکلنے کا واحد راستہ ہے پہلا قدم اٹھانا، بس شروع کرنا، چاہے وہ قدم نامکمل ہو، چاہے پلان پورا نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو شروع کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ غیر کامل، نامکمل عمل بھی اس کامل منصوبہ بندی سے 1000 گنا بہتر ہے جس پر کبھی عمل ہی نہ ہو، یا پھر مکمل طور پر کچھ نہ کرنے سے تو کہیں بہتر ہے۔ تو بس شروعات اہم ہے، پہلا قدم۔ جی، پہلا قدم، وہیں سے مومنٹم بنتا ہے، وہیں سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ سوچنا چھوڑیں، بس عمل کریں۔ اب ہم دوسرے باب کا جائزہ لیتے ہیں، بھوک برقرار رکھنا۔ جو کام شروع کیا ہے اسے مکمل کرنے کے لیے کیا چیز تحریک دیتی ہے، اور اس تحریک کو کیسے آپ کہہ لیں قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جی، یہاں سیلی کی مثال بہت اہم ہے۔ اس نے ایک خیراتی ادارہ شروع کیا، ایک بڑا اچھا کام تھا ویسے، ہاں، لیکن جلدی ہمت ہار گئی۔ مسئلہ صرف شوق یا جذبے کی کمی نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس نے اس کام کے جو لازمی منفی پہلو ہوتے ہیں نا، اچھا، جیسے فنڈنگ کے حصول کی مشکلات یا انتظامی چیلنجز، ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ اس نے تحریک کا وہ جو حقیقی گہرا اندرونی ذریعہ ہوتا ہے نا، اسے نہیں پہچانا تھا۔ تو مطلب سیلی کی مثال سے یہ واضح ہے کہ صرف جذبہ ہی کافی نہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تحریک اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ جی، بنیادی طور پر تحریک کو 2 اہم اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے، بیرونی اور اندرونی۔ فی نتائج سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے خاندان کو مایوس کرنے سے بچنا، یا نوکری کھونے کا ڈر، یا پیسے ضائع ہونے کا خوف۔ اس کی چند مثالیں ہیں، جیسے احتسابی شراکت دار یا گروپس۔ اچھا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرز۔ جی، وہ لوگ جنہیں آپ جوابدہ ہوتے ہیں اور آپ انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری مثال پیسہ داؤ پر لگانا ہے۔ جیسے مہنگی جم ممبرشپ لے لی۔ ہاں، تاکہ پیسے ضائع ہونے کے ڈر سے آپ پابندی سے جائیں، یا پھر خود کو رشوت دینا۔ خود کو رشوت دینا، یہ دلچسپ لگا، لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ اصل مقصد وہ انعام بن جائے، نہ کہ خود کام؟ ہاں، یہ ایک ممکنہ خطرہ تو ہے، لیکن مختصر مدت میں یہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ جیسے کام مکمل کرنے پر خود سے کسی انعام کا وعدہ کر لیا، مثلاً چھٹیوں پر جانا۔ یہ سب بیرونی عوامل ہیں جو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیرونی محرکات سمجھ آ گئے، لیکن کیا یہ لمبے عرصے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ اندرونی محرکات زیادہ پائیدار ہوتے ہوں گے، مطلب وہ جو کسی کام سے ذاتی تسکین ملتی ہے۔ آپ نے بالکل درست پہچانا۔ اندرونی محرکات آپ کی اپنی خواہشات، آپ کی اقدار اور گہرے مقاصد سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اصل کیوں ہے جس کی وجہ سے آپ کوشش کرتے ہیں۔ اپنا کیوں تلاش کرنا۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ اکثر اپنے کیوں کو صرف سطحی طور پر جانتے ہیں۔ گہرائی میں جانے کے لیے ایک تحقیق نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ آپ اپنے مقصد کے بارے میں 5 بار کیوں پوچھیں،
جب تک آپ بنیادی وجہ تک نہ پہنچ جائیں۔ 5 بار کیوں؟ دلچسپ ہے۔ ہاں، تو خود سے پوچھیں، اس سے مجھے حقیقی طور پر کیا ملے گا؟ پیسہ، خوشی، تکمیل کا احساس؟ میری زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ بہتر گھر، گاڑی؟ میرے گھر والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل۔ دوسروں پر کیا مثبت اثر پڑے گا؟ کیا میں رول ماڈل بنوں گا؟ خیرات کر پاؤں گا؟ مجھے کون سے مثبت جذبات محسوس ہوں گے؟ فخر، خود اعتمادی؟ اور یہ میرے بڑے طویل مدتی مقاصد سے کیسے جڑا ہے؟ ان جوابات کو لکھنا اور بار بار دیکھنا، یہ واقعی مددگار ہو سکتا ہے۔ جی، وقتاً فوقتاً انہیں دہرانا تحریک برقرار رکھنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ہر بڑے مقصد میں کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے، وقت کی، کوشش کی، دوسری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے کوئی نئی زبان سیکھنے کے لیے شام کو دوستوں کے ساتھ گھومنا چھوڑ دے۔ شروع میں آسان لگتا ہے، لیکن پھر وہ قربانی بھاری لگنے لگتی ہے۔ اسی کو مواقع کی قیمت یا اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ ہر انتخاب کا مطلب کسی دوسری چیز کو ترک کرنا ہے۔ اگر قربانی فائدے سے زیادہ محسوس ہونے لگے نا، تو بس تحریک کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اس سے نمٹنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا، فائدہ بڑھائیں، یعنی اپنی اندرونی تحریک، اپنے کیوں کو اتنا واضح اور مضبوط کریں کہ اس کے مقابلے میں قربانی چھوٹی لگے۔ اچھا، اپنے کیوں کو زیادہ طاقتور بنانا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے قربانی کم کریں۔ کام کو اس طرح ترتیب دیں کہ کم چیزیں چھوڑنی پڑیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کلاس لینی ہے جس کی وجہ سے آپ دوستوں کے ساتھ جمعہ کی رات نہیں گزار سکتے، ہاں، تو شاید آپ ہفتے کی رات ملنے کا پروگرام بنا لیں، یا کلاس کے فوراً بعد تھوڑا وقت گزار لیں۔ مطلب مکمل قربانی کے بجائے کوئی درمیانی راہ نکالیں۔ سمجھوتا کریں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، لچکدار ہونا، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جوش و جذبہ ماند پڑ سکتا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تحریک کو مسلسل یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ نظروں سے اوجھل، ذہن سے اوجھل والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس لیے یاد دہانیاں بہت اہم ہیں۔ اپنے ارد گرد ایسی چیزیں رکھیں جو آپ کو آپ کے مقاصد اور آپ کے محرکات کی یاد دلاتی رہیں۔ اچھا، تو صرف دیوار پر ایک پوسٹ-اٹ نوٹ چپکا دینا کافی نہیں ہوگا۔ میں نے وہ پینسلوینیا یونیورسٹی کی تحقیق کا سنا تھا، ہاتھی والی مثال۔ وہ واقعی حیران کن تھی کہ ایک غیر معمولی سی چیز کیسے توجہ برقرار رکھتے ہے۔ بالکل، تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یاد دہانیاں نمایاں ہونی چاہیے، منفرد ہوں۔ سادہ پوسٹ-اٹ نوٹس وہ تو آسانی سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، پس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کریں کہ 5 حواس استعمال ہوں۔ کوئی تصویر، کوئی خاص میوزک جو آپ کو جوش دلائے، شاید کوئی خوشبو جو آپ کو آپ کے مقصد کی یاد دلائیں۔ اور سب سے اہم بات، کیا؟ ان یاد دہانیوں کو وقتاً فوقتاً بدلتے رہنا ضروری ہے۔ اچھا، یعنی انہیں تازہ رکھنا تاکہ ہم ان کے عادی نہ ہو جائیں اور وہ اپنا اثر نہ کھو دیں؟ جی ہاں، بالکل، تاکہ وہ اپنا اثر برقرار رکھیں۔ انہیں نئی جگہ پر رکھیں یا نئی مختلف یاد دہانیاں استعمال کریں۔ مختصراً، بھوک یا تحریک برقرار رکھنے کے لیے اندرونی اور بیرونی محرکات کو سمجھنا ضروری ہے، پھر مواقع کی قیمت کا حقیقت پسندانہ اندازہ لگانا، اور پھر ان محرکات کو مسلسل تخلیقی اور نمایاں یاد دہانیوں کے ذریعے ذہن میں تازہ رکھنا۔ بہت خوب۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اپنے مقاصد کے لیے سب سے طاقتور اندرونی محرک کیا ہو سکتا ہے، جسے ہم شاید ابھی تک نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے باب 3 میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ باب ایک ذاتی منشور یعنی مینیفیسٹو بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے نا، اپنے لیے اصول بنانا۔ یہ کیسے اہداف اور شناخت کو واضح کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ بالکل، ذرائع اسے ایک قسم کا یوں سمجھیں ذہنی معاہدہ کہتے ہیں جو فرد اپنے ساتھ کرتا ہے۔ ذہنی معاہدہ؟ اچھا، جی، یہ ذاتی اصول جو ہیں یہ ایک طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، خاص طور پر جب کشمکش ہو، مطلب جب سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آگے بڑھیں یا ہمت ہار دیں۔ یہ آپ کے فیصلوں کو آپ کی اقدار سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ صرف قوت ارادی پہ بھروسہ کرنے سے زیادہ کارآمد طریقہ ہے۔ اصول فیصلوں کو قریب قریب خودکار بنا دیتے ہیں، اس سے قوت ارادی بچتی ہے۔ ہاں، یہی نکتہ ہے۔ لیکن کیا اس سے لچک ختم نہیں ہو جاتی اگر حالات بدل جائیں تو؟ دیکھیں، اصول معاملات کو زیادہ واضح ضرور بناتے ہیں، سیاہ و سفید۔ آپ روز روز اندازے نہیں لگاتے،
آپ کے پاس ایک واضح ہدایت نامہ ہوتا ہے ٹھیک. اور یہ جواب دہی پیدا کرتا ہے. کتاب میں وہ جان نامی لکھاری کی مثال ہے نا؟ ہاں وہ لکھاری والی مثال. جی، تو اصولوں سے پہلے وہ کبھی تھکاوٹ کا، کبھی الہام نہ ہونے کا بہانہ بناتا تھا، لیکن اصولوں کے بعد اسے لکھنا ہی پڑتا تھا، چاہے موڈ ہو یا نہ ہو. تو یہ لچک کا سوال نہیں، یہ نظم و ضبط کا ہے. اچھا، تو یہ قوت فیصلہ کو محدود نہیں کرتا بلکہ اسے صحیح سمت میں لگاتا ہے تاکہ عمل کیا جا سکے. یہ ذہنی معاہدہ پھر دباؤ کے وقت فیصلہ سازی میں عملی طور پر کیسے مدد کرتا ہے؟ کیا یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا نہیں کرنا یا کیا کرنا ہے، اس میں بھی مدد دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، دباؤ میں کیا ہوتا ہے، آسان راستہ لینا یا ہمت ہارنا بہت عام ہے. جی بالکل. لیکن اگر آپ نے پہلے سے اصول طے کیے ہیں تو وہ آپ کو روکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اصول ہو سکتا ہے جو سیدھا سستی یا خوف کو چیلنج کرے. کیا میں واقعی تھک گیا ہوں یا صرف خوفزدہ یا سست ہوں؟ یہ پہلا اصول ہے. اپنے اصلی محرکات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے. یا ایک اور اصول جیسے میں روزانہ زیادہ سے زیادہ 3 اہم کاموں پر ہی توجہ دوں گا. اچھا، صرف 3؟ جی، یہ آپ کو مغلوب ہونے یعنی اوور ویلم ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کی توانائی اہم چیزوں پر مرکوز رکھتا ہے. تو یہ صرف غلط فیصلوں سے نہیں بچاتا بلکہ صحیح سمت میں عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. اور اس سے وہ جو مستقل مزاجی یا لچک، ریزیلینس جسے کہتے ہیں، بالکل. وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف بڑے بڑے اصولوں سے ہوتا ہے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی فرق ڈالتی ہیں؟ مستقل مزاجی سے ہی پیدا ہوتی ہے یقیناً. جب آپ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ لگیں، تو آپ آہستہ آہستہ خود اعتمادی اور نظم و ضبط بناتے ہیں. ٹھیک. آپ یہ سیکھتے ہیں کہ بھئی مشکلات کے باوجود بھی ثابت قدم رہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ماخذ میں 10 منٹ کا اصول رول 6 کا ذکر ہے. 10 منٹ کا اصول وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چاہے کسی ناپسندیدہ کام کو چھوڑنے سے پہلے 10 منٹ انتظار کرنا ہو یا کسی فائدہ مند کام کو صرف 10 منٹ اور جاری رکھنا ہو، اچھا. یہ قوت ارادی کو بدتدریج یعنی آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے. ہر بار جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا، آپ خود کو تھوڑا مضبوط بناتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہی مل کر بڑی لچک پیدا کرتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ذاتی منشور بنانا، یہ ایک طرح سے اپنے مستقبل کے خود کے لیے ایک نقشہ تیار کرنا ہے تاکہ وقتی جذبات یا تھکاوٹ جو ہے وہ آپ کے لمبے عرصے کے ارادوں پر حاوی نہ ہو. گویا اپنی بہترین سائیڈ کو پکا کرنا. بالکل درست کہا آپ نے. یہ آپ کی اقدار اور ارادوں کو ٹھوس عملی شکل دیتا ہے، جس سے آپ کی شناخت مزید واضح ہوتی ہے. یہ جاننا کہ آپ کن اصولوں پر قائم ہیں اور آپ نے اپنے لیے کیا معیار مقرر کیے ہیں، یہ غیر یقینی حالات میں ایک مضبوط سہارا، ایک لنگر کا کام دیتا ہے. یہ صرف اہداف حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بننے کے بارے میں ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں. یہ سب بہت بہت معنی خیز ہے، لیکن یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے. تب کیا ہوتا ہے جب آپ کے بنائے ہوئے اصول آپ کی اپنی گہری بنیادی اقدار سے ہی ٹکرانے لگیں؟ اس تضاد کو کیسے حل کیا جائے؟ اب ہم ذہنیت کی تبدیلی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. باب 4 کام مکمل کرنے کی ذہنیت. جی، یعنی وہ سوچ جو ہمیں کام ادھورا چھوڑنے سے روکے. بالکل. پیٹر ہالنز خاص طور پر ان نفسیاتی گروہوں کو کھولتے ہیں جو ہمیں کام شروع تو کروا دیتی ہیں لیکن پھر ہم بیچ میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے ان ذہنی رویوں کا گہرا جائزہ لینا جو کام کو کیا کہتے ہیں انجام تک پہنچانے میں مدد دیں. کتاب میں ایک مثال ہے جیرالڈ کی، جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مشکلوں اور قربانی کے خیال سے ہی گھبرا گیا. ہاں، وہ خوف اس کی ذہنیت ہی یوں سمجھے رکاوٹ بن گئی. صحیح. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی مثبت سوچیں ہیں، کون سی ذہنیتیں ہیں جو ہمیں اس طرح کی رکاوٹوں سے نکلنے میں مدد دے سکتی ہیں. پہلی سوچ جس پر مصنف زور دیتے ہیں وہ ہے کام کی اہمیت کو سمجھنا. یہ یقین کہ یہ کوشش قابل قدر ہے. بالکل. اور اس میں 3 اہم باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ پکا یقین ہو کہ بھئی محنت سے بہتری ممکن ہے، کوشش رائے گا نہیں جائے گی. اچھا. ایک تحقیق کا بھی ذکر ہے شکاگو کنسورشیم کی. وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جب لوگ مانتے ہیں نا کہ کوشش سے فرق پڑے گا تو وہ زیادہ ڈٹے رہتے ہیں. دوسری بات خود اعتمادی.
مطلب یہ یقین کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے جیسے لوگ یہ کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری یہ سمجھنا کہ یہ جو کام ہے نا، یہ میرے بڑے مقصد کے لیے، لمبے عرصے کے پلان کے لیے ضروری ہے، متعلقہ ہے۔ جب کام بامانی لگتا ہے تبھی اسے جاری رکھنے کی ہمت ہوتی ہے۔ جی بالکل، وہ پھر لمبی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی صرف کام پسند ہونا کافی نہیں، بلکہ اسے اپنے بڑے مقصد سے جوڑنا اور یہ یقین کہ میں کر لوں گا، کر لوں گی۔ یہ تو ہوئی کام کی قدر کی، لیکن اصل مسئلہ تو اکثر تب آتا ہے جب کام مشکل لگتا ہے یا بورنگ، ناگوار۔ اس بارے میں کیا ہے کتاب میں؟ جی ہاں، اور یہ دوسری اہم ذہنیت ہے، مشکل حالات سے سمجھوتا کرنا، یا یوں کہیں کہ ناگواری میں راحت محسوس کرنا سیکھنا۔ ناگواری میں راحت؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، کامیابی کا سفر اکثر مشکل ہوتا ہے، سیدھا راستہ تو نہیں ہوتا نا۔ جیرالڈ کی طرح اگر ہم مشکل سے بھاگیں گے تو ظاہر منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ ہولنز صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس برداشت کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کرنا چھوٹی چھوٹی قابل برداشت مشکلیں موڑ لو، ان کا سامنا کرو، تاکہ آہستہ آہستہ ہماری برداشت بڑھے، بالکل ویسے جیسے وزن اٹھا کر مسلز بناتے ہیں۔ اچھا، یعنی خود کو ٹرین کرنا۔ بالکل، یہ مان لینا کہ بھئی تبدیلی شروع میں مشکل لگتی ہے، نئی چیزیں عجیب لگتی ہیں، لیکن یہ احساس نہ عارضی ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے جذباتی کنٹرول سیکھنا ہے، خوف کو پہچاننا لیکن اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ تو آہستہ آہستہ مشکل کاموں کی عادت ڈالنا تاکہ وہ اتنے خوفناک نہ لگیں۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ اچھا، تیسری سوچ کیا ہے جو کام مکمل کرنے میں مددگار ہے؟ تیسری ذہنیت یہ ہے کہ ہر کام کو، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام، سیکھنے کا ایک موقع سمجھا جائے۔ سیکھنے کا موقع؟ جی، یہ سوچنا آپ کی شناخت بدل سکتی ہے۔ آپ صرف کام کرنے والے نہیں رہتے، بلکہ ایک سیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام مکمل کرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتیں جانچتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور اگر ناکام ہو جائیں تو، جیسے جیرالڈ ڈر رہا تھا؟ تب آپ یہ سیکھتے ہیں کہ بھی کیا غلط ہوا، آئندہ اسے کیسے بہتر کرنا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ نا، چیلنجز ڈراؤنے نہیں لگتے، وہ علم حاصل کرنے کے مواقع بن جاتے ہیں۔ واہ! خود سے یہ سوال پوچھنا کہ اچھا، اس تجربے سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں، یہ تجسس پیدا کرتا ہے۔ ناکامی پھر صرف ایک نتیجہ نہیں رہتی، ایک سبق بن جاتی ہے، شناخت پر دھبا نہیں۔ واہ! تو ناکامی کو صرف ایک منفی نتیجہ نہیں بلکہ معلومات کا ایک ذریعہ سمجھنا، یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے سوچنے کا۔ اور آخری ذہنیت کون سی ہے؟ آخری لیکن شاید سب سے اہم آج کل کے دور میں، وہ ہے تناؤ کو قابو میں رکھنا، اسٹریس مینجمنٹ اسٹریس کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ ایک طرح سے ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ دور کی نہیں سوچتا، فوری حل ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، فوری تسکین، آسان راستہ، اور ہم اپنے لمبے عرصے کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آج کل تو لگتا ہے تناؤ سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ بچنا شاید مشکل ہو، لیکن اسے قابو میں رکھنا ممکن ہے۔ حل یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں نا، آرام کرنے والی، تناؤ کم کرنے والی سرگرمیاں شعوری طور پر شامل کی جائیں۔ جیسے کہ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورزش، دوستوں سے ملنا جلنا، موسیقی سننا، کوئی شوق پورا کرنا، جو بھی آپ کو سکون دے۔ اور ایک اور چیز، ہمیں پروجیکشن بائس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پروجیکشن بائس، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز لگ رہی ہے۔ پروجیکشن بائس کا مطلب ہے کہ ہم مستقبل میں اپنے جذبات یا حالت کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ آج اگر ہم تھکے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں نا، تو کل بھی ایسے ہی ہوں گے جب یہ کام کرنا ہوگا۔ بالکل، اسی غلط اندازے کی وجہ سے ہم کام ٹال دیتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کی تھکاوٹ یا ٹینشن کل لازمی نہیں ہوگی۔ ذہنی صحت کا خیال رکھنا کام مکمل کرنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود کام کرنا۔ صحیح کہا۔ تو یہ چاروں ذہنیتیں، کام کو قابل قدر سمجھنا، مشکل حالات سے سمجھوتا کرنا، ہر تجربے کو سیکھنے کا موقع جاننا اور تناؤ کو قابو میں رکھنا، یہ سب مل کر کام مکمل کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب آپس میں جڑی بھی کیسے ہیں۔ کیا مشکل حالات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اسے سیکھنے کا موقع سمجھے؟ یا شاید جب تناؤ کم ہوتا ہے تو کام کی اہمیت زیادہ واضح نظر آتی ہے؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچ کر ہر کوئی اپنی حکمت عملی کو اور بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو
اب تاخیر کے چکروں کو توڑنے پر بات کرتے ہیں۔ ہم باب 5 کا جائزہ لے رہے ہیں، ٹال مٹول کو ختم کرنے کی سائنس پر۔ مقصد تو یہی ہے کہ سمجھیں کہ ہم آخر یہ ٹال مٹول، یہ پروکریسٹینیشن کرتے کیوں ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس سے نکلنے کے کچھ عملی طریقے کیا ہیں۔ باب میں شروع میں ہی وہ 2 کوڈرز کی مثال دی ہے، میڈلن اور مشیل۔ جی ہاں، میڈلن جو ہے وہ کام ٹالتی رہتی ہے، اور نتیجہ خراب کام، ڈیڈ لائن مس اور ٹینشن الگ۔ دوسری طرف مشیل ہے جو منظم ہے، وقت پر کام کرتی ہے، کامیاب ہے۔ تو یہ فرق صاف دکھاتا ہے کہ ٹال مٹول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور یہ صرف سستی یا نظم و ضبط کی کمی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک آپ کہیں گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں وقت کی عدم مطابقت یا ٹائم انکنسسٹنسی۔ ٹائم انکنسسٹنسی، ٹھیک۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ہمارے اندر 2 طرح کے نفس یا سیلف ہوتے ہیں۔ جی، ایک حال کا نفس ہے پریزنٹ سیلف، اچھا، دوسرا ہے مستقبل کا نفس فیوچر سیلف، جو لمبے عرصے کے فائدے، بڑے انعام، مطلب جو اصل مقاصد ہے وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ دونوں ہی ہمارے اندر ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے کرنے کی، عمل کرنے کی طاقت جو ہے وہ صرف حال کے نفس کے پاس ہوتی ہے۔ جی، اور یہ حال کا نفس اکثر بے صبرا ہوتا ہے۔ یہ مستقبل کے بڑے فائدے، جیسے کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا، اس پر ابھی کی چھوٹی سی خوشی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جیسے فون دیکھ لیا یا تھوڑی دیر سو گئے۔ بالکل، فون چیک کر لیا، یوٹیوب دیکھ لیا، یا بس کہہ دیا 5 منٹ بات کرتی ہوں۔ تو یہ حال کا نفس انجانے میں ہمارے مستقبل کے نفس کے سارے اچھے منصوبوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میڈلن کے ساتھ شاید یہی ہو رہا تھا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا اپنا ہی دماغ ہمارے خلاف کام کر سکتا ہے۔ تو پھر اس اندرونی کشمکش کو، اس جنگ کو قابو کیسے کیا جائے؟ باب میں ایک ترکیب کا ذکر ہے، لالچ کو اکٹھا کرنا، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ۔ جی ہاں، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ، یہ کیٹی ملک مین کا آئیڈیا ہے۔ سننے میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، لالچ کو اکٹھا کرنا۔ ہاں، نام شاید تھوڑا سا، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر مؤثر ہے۔ اچھا، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ ایک ایسا کام جو ضروری ہے مگر آپ کو پسند نہیں، اسے کسی ایسی سرگرمی کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو فوراً لطف دیتی ہو۔ اچھا، مطلب آپ اپنی کسی بری عادت کو، یا ایسی عادت جو بس لطف دیتی ہے، اسے کسی اچھے یا ضروری کام کرنے کے لیے استعمال کریں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنا پسندیدہ ٹی وی شو صرف تب دیکھیں گی جب آپ ٹریڈ مل پر ورزش کر رہے ہیں۔ یا جیسے میں کرتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی بورنگ ای میلز لکھنی ہے تو میں ساتھ اپنی پسندیدہ چائے کا کپ رکھ لیتی ہوں۔ زبردست۔ تو یہ ایک طرح سے حال والے نفس کو فوری رشوت دینا ہے تاکہ وہ مستقبل والے نفس کے کام پر راضی ہو جائے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اس طرح حال کے نفس کو فوراً تسکین مل جاتی ہے اور مستقبل کے نفس کے لمبے مدتی مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ واہ! ملک مین کی تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس ٹیکنیک سے لوگوں کی ورزش کرنے کی عادت 51% تک بڑھ گئی۔ 50% سے زیادہ؟ کمال ہے۔ جی ہاں، تو کوئی بھی یہ آزما سکتا ہے۔ ایک طرف وہ چیزیں لکھیں جو پسند ہیں مگر شاید وقت ضائع کرتی ہیں، دوسری طرف وہ کام جو ضروری ہیں مگر بورنگ، پھر دیکھیں انہیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک عملی طریقہ لگتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہ کام نہ کرے یا کچھ کام ایسے ہوں جنہیں جوڑنا مشکل ہو تو کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ کتاب میں چھوٹے اور آسان اقدامات سے شروع کرنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے۔ بظاہر سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے جو خیال ہے وہ ہے جمود، یعنی انرشیا کو توڑنا۔ جمود مطلب وہ شروع کرنے کی جھجک کہتی ہے کہ کام کو اتنا چھوٹا کر دیں، اتنا آسان بنا دیں کہ آپ کا دماغ اسے کرنے سے انکار ہی نہ کر سکے۔ کتنا چھوٹا؟ جیسے اگر آپ کو 100 صفحات کی رپورٹ لکھنی ہے تو خود سے کہیں میں صرف ایک پیراگراف لکھوں گا، یا صرف 100 الفاظ۔ اچھا۔ یا اگر ورزش شروع کرنی ہے تو کہیں میں صرف 5 منٹ کروں گے، یا صرف ایک پش اپ۔ ایک پش اپ۔ جی، مقصد صرف شروع کرنا ہے۔ ایک بار آپ حرکت میں آ جاتے ہیں نا تو رفتار بن جاتی ہے، مومنٹم آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اس تکنیک کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ کام کے سب سے آسان حصے سے شروع کریں۔ اس سے شروع میں ہی کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔
اعتماد بڑھتا ہے اور پھر کام جاری رکھنے کی ہمت ہوتی ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور ایک اور ٹپ یہ ہے کہ کام کو 95% مکمل کر کے تھوڑا سا شاید 5% اگلے دن کے لیے چھوڑ دیں، اچھا، کیوں؟ تاکہ جب آپ اگلی بار بیٹھے تو آپ کو بالکل صفر سے شروع نہ کرنا پڑے۔ سامنے ایک نامکمل آسان سا کام ہوگا جسے مکمل کرنا آسان لگے گا اور آپ فوراً واپس کام میں لگ جائیں گے۔ شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی مفید لگ رہا ہے، خاص طور پر بڑے مشکل کاموں کے لیے۔ اچھا، ایک اور حکمت عملی کا بھی ذکر ہے جو مجھے تھوڑی مختلف لگی، وہ ہے خطرات پر غور کرنا، جسے نتیجہ خیز وہم یا پروڈکٹیو پیرانویا کہا گیا ہے۔ جی، پروڈکٹیو پیرانویا۔ مصنف نے جم کالنز کا حوالہ دیا کہ بل گیٹس جیسے کامیاب لوگ ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ تھوڑا منفی نہیں؟ کیا یہ پریشانی بڑھاتا نہیں؟ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے۔ یہ کوئی بہت خوشگوار طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ منفی سوچ کو ایک تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ خیال یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ٹال مٹول کرنے کے ممکنہ منفی نتائج کے بارے میں سوچیں، خود سے پوچھیں، اگر میں نے یہ کام ابھی نہ کیا تو بدترین کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نوکری جا سکتی ہے، امتحان میں فیل ہو سکتی ہوں، صحت خراب ہو سکتی ہے۔ یہ خوف، یہ ممکنہ نقصان کا ڈر آپ کو عمل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو کافی سٹریسفل ہوگا۔ بالکل، اسی لیے اسے ہر وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت زیادہ کارآمد ہے جب ٹال مٹول بہت شدید ہو اور باقی طریقے جیسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ یا سٹارٹ سمال کام نہ کر رہے ہوں۔ یعنی یہ ایک طرح کا آخری حربہ سمجھا جائے۔ بالکل، آپ اسے آخری حربہ کہہ سکتے ہیں۔ روزمرہ کے لیے نہیں، لیکن سنگین صورتحال میں یہ آپ کو ٹال مٹول کے چکر سے نکال سکتا ہے۔ اگر وہ مثال والی کوڈر میڈلن یہ سوچتی کہ کام دیر سے کرنے پر اس کے کوڈ میں سنگین غلطیاں رہ سکتی ہیں، کلائنٹ ناراض ہو سکتا ہے، اس کی ساخت خراب ہو سکتی ہے یا نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو شاید یہ خوف اسے وقت پر کام شروع کرنے اور پھر اسے دھیان سے کرنے پر مجبور کر دیتا۔ عین ممکن ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹول ہے جو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹال مٹول یا پروکریسٹینیشن ایک طرح کی نفسیاتی جنگ ہے ہمارے حال کے نفس اور مستقبل کے نفس کے درمیان، اور اسے جیتنے کے لیے ہمیں اپنے حال کے نفس کو سمجھنا ہوگا اور اسے قابو کرنے کے طریقے اپنانے ہوں گے۔ جی بالکل، چاہے وہ لالچ کو اکٹھا کرنے جیسی مثبت تکنیک سے ہو، یا کام کو بالکل چھوٹا کر کے شروع کرنے سے، یا پھر کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ممکنہ خطرات کے خوف کو استعمال کرنے سے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ ہر کسی کے لیے مختلف تکنیک کام کرتی ہیں، تو تجربہ کرنا ضروری ہے، دیکھنا کہ آپ کے لیے کیا مؤثر ہے۔ بالکل، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان ٹیکنیکوں کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ شاید پہلا قدم تو یہ پہچاننا ہی ہے کہ ہمارا وہ حال کا نفس کب ہم پر حاوی ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، خود آگاہی پہلا قدم ہے۔ اب آئیے باب 6 اور 7 کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ توجہ مرکوز رکھنا اور عام غلطیوں سے بچنا یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ تو باب 6 ہمیں سکھاتا ہے کہ خلفشار سے پاک علاقہ کیسے بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور باب 7 وہ اندرونی رکاوٹوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو باب 6 سے شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز جو مجھے کافی حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ خلفشار ہماری قوت ارادی کو کیسے ختم کرتا ہے۔ وہ بابا شیو کی تحقیق کا ذکر تھا، یاد ہے؟ کہ فون نمبر یاد رکھنے جیسا چھوٹا سا کام اور لوگوں نے پھل کے بجائے کیک چن لیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری قوت ارادی کتنی نازک سی شے ہے۔ بالکل بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قوت ارادی کوئی لامحدود چیز نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہیں پر ماحول کا ڈیزائن وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اپنے آس پاس کے ماحول کو شعوری طور پر بنانا خلفشار کم کرنے کے لیے یہ آپ سمجھے بنیاد ہے۔ وہ جو اصول ہے نظروں سے اوجھل، ذہن سے اوجھل، وہ واقعی کام کرتا ہے۔ کارنیل یونیورسٹی والی تحقیق ہرشی کیسز والے جار کی وہ یہی دکھاتی ہے، جو چیز سامنے ہے، آسانی سے مل رہی ہے، جیسے میز پر شفاف جار، وہ زیادہ استعمال ہوگی، اور جو چھپی ہوئی یا دور رکھی ہے وہ کم۔ اور یہ صرف کھانے کی بات نہیں، اپنی میز صاف رکھنا، کمپیوٹر کا ڈیسک ٹاپ منظم رکھنا، یہ سب چیزیں خلفشار کم کرتی ہیں، توجہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ تو زبردست بات ہے کہ ہم اپنی سستی کو ہی اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیفالٹ ایفیکٹ کا تصور اسی سے جڑا ہے نا؟
وہ اعضاء عطیہ کرنے والی تحقیق جہاں آپٹ آؤٹ ممالک میں شرح اتنی زیادہ تھی، اس سے یہی لگتا ہے کہ ہم اکثر بس آسان راستہ ہی لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اسے روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کریں؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ صحت بخش ناشتہ سامنے رکھو اور بسکٹ وغیرہ مشکل جگہ پر، یا وہ جو فون ایپس ہیں انہیں ہوم اسکرین سے ہٹا دو؟ بالکل بالکل یہی مطلب ہے۔ ماحول کو ایسا بنائیں کہ اچھے انتخاب آسان لگیں اور برے مشکل۔ لیکن صرف ماحول ہی کافی نہیں ہوتا، ایک اور چھپا ہوا خطرہ ہے، توجہ کی باقیات، اٹینشن ریزیڈیو۔ صوفی لیروئے کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہم تیزی سے ایک کام سے دوسرے پر جاتے ہیں تو ہماری توجہ کا کچھ حصہ پچھلے کام پر ہی اٹکا رہ جاتا ہے۔ اس سے نئے کام پر ہماری کارکردگی وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور یہ ملٹی ٹاسکنگ والی بات کو بھی غلط ثابت کرتا ہے۔ بلکہ کلفرڈ نیس کی تحقیق سے تو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ملٹی ٹاسکر ہیں، وہ اصل میں غیر ضروری معلومات کو فلٹر کرنے میں سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ جی ہاں، اس لیے ایک وقت میں ایک کام پر پوری توجہ دینا یعنی سنگل ٹاسکنگ وہ زیادہ مؤثر ہے، اور اس کے لیے عملی قدم نوٹیفیکیشنز بند کرنا، کمپیوٹر پر فالتو ٹیبز بند رکھنا، یہ سب۔ تو اگر ملٹی ٹاسکنگ ٹھیک نہیں تو پھر اتنے سارے کام کیسے سنبھالے جائیں؟ ذرائع میں بیچنگ کا ذکر تھا، ہنری فورڈ کی اسمبلی لائن کی مثال تھی۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ ساری ای میلز ایک ساتھ دیکھنا یا ساری میٹنگز ایک ہی دن، کیا اس سے سچ میں ذہنی توانائی بچتی ہے؟ ہاں، بچتی ہے۔ بیچنگ ایک بہت طاقتور تکنیک ہے۔ جب آپ ملتے جلتے کام اکٹھے کرتے ہیں تو دماغ کو بار بار گیئر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے توانائی بچتی ہے، کام کا فلو بہتر ہوتا ہے۔ لیکن کاموں کو منظم کرنے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک نہ کرنے والے کاموں کی فہرست بنانا یعنی ڈونٹ ڈو لسٹ، یہ بھی اتنی ہی ضروری ہو سکتی ہے جتنی ٹو ڈو لسٹ۔ اس میں وہ کام ڈالیں جن کے لیے آپ کسی اور کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، یا وہ کام جو اتنے اہم نہیں کسی اور کو دیے جا سکتے ہیں، یا وہ کام جہاں 90% ہو گیا ہے اور مزید محنت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کو اپنی توانائی اہم ترین کاموں پر لگانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سب تو ہو گیا توجہ بنانے اور خلفشار سے بچنے کی باتیں، لیکن باب 7 وہ مہلک نقصانات یا ڈیڈلی پٹ فالز کی بات کرتا ہے جو بہترین منصوبے کے باوجود ہمیں پٹری سے اتار سکتے ہیں۔ وہ مائیکل کی مثال دی گئی ہے، فری لانس کنسلٹنٹ کی۔ شروع میں بہت جوش، مگر پھر جلد ہی مغلوب ہو گیا۔ یہ تو بہت جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ بالکل، اور پہلا بڑا نقصان ہے جھوٹی امید کا سنڈروم، فالس ہوپ سنڈروم۔ جب ہم تبدیلی کی رفتار یا مقدار کے بارے میں غیر حقیقی امیدیں لگا لیتے ہیں، جیسے مائیکل نے سوچا راتوں رات زندگی بدل جائے گی، تو پھر ناکامی اور مایوسی وہ تقریباً یقینی ہو جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھنا ٹھیک ہے، بلند ہدف رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ان تک پہنچنے کی جو توقعات ہے وہ حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے، ماضی کے تجربات پر مبنی ہوں۔ اور ایک اور جال جس میں میرا خیال ہے ہم سب کبھی نہ کبھی پھنستے ہیں، وہ ہے حد سے زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ۔ لگتا تو ایسا ہے جیسے ہم کچھ کر رہے ہیں، کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ عمل کو روک دیتا ہے۔ وہ بیری شوارٹز کا پیراڈاکس آف چوائس والا نظریہ، وہ پرنٹر خریدنے والی مثال کہ جب بہت زیادہ آپشنز ہوں تو فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اس کا حل صرف آپشنز کم کرنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اصل بات ہے عمل کو ترجیح دینا۔ ٹھیک ہے، تحقیق کریں، معلومات اکٹھی کریں، لیکن ایک حد مقرر کریں اور پھر فیصلہ کر کے آگے بڑھیں۔ زیادہ سوچنے سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے پریشانی، وری۔ پریشانی کیا کرتی ہے؟ ہماری ذہنی توانائی کو حال سے ہٹا کر ماضی کی غلطیوں یا مستقبل کے ان مسئلوں پر لگا دیتی ہے جن پر اکثر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ مسائل پر پریشان ہونے کے بجائے ممکنہ حل پر توجہ دیں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ 2 بار تکلیف سے بچ جاتے ہیں، ایک بار پریشانی میں اور دوسری بار اگر وہ مسئلہ واقعی آ بھی جائے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ آخر میں خود شناسی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ نو تھائی سیلف، یہ سمجھنا کہ ہم کب اور کیسے بہترین کام کرتے ہیں،
پھر مائیکل کی مثال ہے کہ اس نے صبح جلدی اٹھ کر کام کرنے کی کوشش کی جبکہ وہ رات کو زیادہ فعال تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس اپنے فطری رجحانات کے مطابق چلنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے اپنے فطری رجحانات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے خلاف لڑنا نہیں، یا دوسروں کے طریقوں کو بس آنکھ بند کر کے نہیں اپنانا، لیکن خود آگاہی کا ایک اور شاید زیادہ اہم پہلو ہے، اسے اپنی ناکامیوں کی وجہ سمجھنے کے لیے استعمال کرنا۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں۔ شرلاک ہومز کی طرح تجزیہ کرنا، اصل جڑ تک پہنچنا۔ کیا ماحول کا مسئلہ تھا؟ کیا توقعات غیر حقیقی تھیں؟ کیا آپ غلط وقت پر کام کر رہے تھے؟ جب مائیکل نے یہ سمجھا تبھی وہ اصل تبدیلی لا سکا۔ ان تمام حکمت عملیوں اور نقصانات پر غور کرتے ہوئے شاید اصل سوال یہ ہے، کیا سب سے بڑا خلفشار بیرونی دنیا ہے یا ہماری اپنی اندرونی مزاحمت ان سچائیوں کا سامنا کرنے سے جو ہماری عادات اور انتخاب کے بارے میں ہے؟ آئیے اب کتاب کے آخری حصے کا جائزہ لیتے ہیں، وہ جو ہے نا کہ نظم و ضبط خود بخود کیسے کام کرتا ہے۔ جی، نیٹ کی کہانی یاد ہے نا، وہ سافٹ ویئر کنسلٹنٹ جو اپنا کاروبار شروع کرنے کے بعد کام، ای میلز، کلائنٹس، ان سب کے بوجھ تلے دبسا گیا تھا۔ ہاں بالکل یاد ہے۔ اس نے صرف اپنی قوت ارادی پر بھروسہ کیا اور نتیجہ ناکامی۔ جی ہاں، اور دیکھیں نیٹ کی کہانی بالکل واضح کرتی ہے کہ صرف قوت ارادی پر یا جسے ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں اس پر انحصار کرنا نا وہ پائیدار نہیں ہے۔ پائیدار نہیں ہے۔ قوت ارادی ایک محدود وسیلہ ہے، جسے بیٹری ہوتی ہے نا، ہاں جب آپ پر دباؤ پڑتا ہے آپ مغلوب ہو جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے روزمرہ کے نظام یعنی سسٹمز ان کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، نظام یعنی سسٹمز، یہ اہداف یعنی گول سے مختلف ہے؟ بالکل مختلف ہیں۔ دیکھیں اہداف ایک منزل ہیں جو آپ حاصل کرتے ہیں، ایک بار ہو گیا، جبکہ نظام وہ راستہ ہے، وہ روز کا عمل ہے جو آپ کو مسلسل آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اچھا چاہے آپ میں اس دن حوصلہ ہو یا نہ ہو، موٹیویشن ہو یا نہ ہو، ٹھیک۔ یہ ایسے مستقل اعمال کا ایک مجموعہ ہے جو کامیابی کو آپ کہہ لیں کہ تقریباً خودکار بنا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ صرف قوت ارادی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اپنے ماحول اور اپنی عادتوں کو ترتیب دینے کا معاملہ ہے۔ بالکل، اصل چیز ہی یہی ہے۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ نظام بتایا گیا ہے، لین دین کی لاگت یعنی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بڑا کارآمد نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی عادتوں کو اتنا آسان اور یوں سمجھیں سستا بنا دیں کہ انہیں نہ کرنا مشکل لگے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو رات کو ہی اپنے ورزش کے کپڑے نکال کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر سے پہننے، آسانی ہو گئی نا؟ ہاں بالکل، سوچنا نہیں پڑے گا۔ جی، دوسری طرف بری عادتوں کو مشکل اور مہنگا بنا دیں۔ مہنگا کیسے؟ مطلب اس میں رکاوٹ ڈال دیں۔ جیسے کتاب میں مثال تھی کہ سگریٹ پینے کے لیے 5 منزلیں چڑھ کر جانا پڑے۔ یا اگر آپ میٹھا کم کرنا چاہتے ہیں تو آسان حل یہ ہے کہ گھر میں میٹھا رکھیں ہی نہیں۔ صحیح کہا، اگر سامنے نہیں ہوگا تو شاید یاد بھی نہ آئے۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی قوت ارادی کو بچائیں، اسے بار بار استعمال کر کے ختم نہ کریں۔ آپ ماحول اور فیصلوں کو ایسے ترتیب دیں کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے آسان راستہ بن جائے۔ یعنی بری عادات کی قیمت بڑھا دی اور اچھی عادات کی قیمت کم کر دی۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ تو بڑی زبردست ٹیکنیک ہے۔ نیڈ کی کہانی پر واپس جائیں تو وہ اسے کیسے استعمال کر سکتا تھا؟ دیکھیں، اگر نیڈ اپنے کام کی جگہ کو منظم رکھتا، مطلب چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی، کلائنٹس کی معلومات تک رسائی آسان ہوتی، اس نے ایک سسٹم بنایا ہوتا، تو شاید وہ چیزیں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کرتا۔ جی ہاں، اور شاید اتنا مغلوب بھی نہ ہوتا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اچھی عادت یعنی منظم رہنے کی لاگت زیادہ رکھی ہوئی تھی اور بے ترتیبی کی لاگت کم تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ماحول کی بات۔ کتاب میں ایک اور مؤثر نظام کا ذکر ہے، اسکور بورڈ رکھنے کا۔ جی، اسکور بورڈ یعنی اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنا۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں یہ خود ایک اضافی بوجھ نہ بن جائے۔ نہیں، دیکھیں، یہ ایک بہت کارآمد نفسیاتی حربہ ہے۔ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں نا، جیسے آپ نے جو کام مکمل کیے ان پر ایک نشان لگا دیا، ٹک مارک کر دیا، اچھا، تو یہ آپ کو ایک فوری اطمینان دیتا ہے
ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں، یہ بات تو ہے۔ اور اس سے بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت سادہ ہو سکتا ہے، کیلنڈر پر نشان لگانا یا کسی ایپ میں ٹریک کرنا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کو جیتنے کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا، جیتنے کا احساس۔ جی، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت رہے ہیں تو آپ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے خود ہی متحرک رہتے ہیں۔ اس میں وہ چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا اور بڑے ہدف پر کوئی انعام رکھنا بھی شامل ہے؟ بالکل، یہ ایک مستقل فیڈ بیک اور انعام کا نظام بن جاتا ہے جو آپ کو مسلسل دھکیلنے کی ضرورت کے بغیر کوشش جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو گویا یہ نظام اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر آپ کسی دن اپنا بڑا ہدف پورا نہ بھی کر پائیں تب بھی آپ نے کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور کی ہے۔ جی ہاں، یہ مستقل مزاجی پر زیادہ زور دیتا ہے، نہ کہ روزانہ کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھانے پر۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کامیابی مستقل مزاجی کا نام ہے، روزانہ کی بہادری کا نہیں۔ اسکور بورڈ آپ کو بس یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، چاہے رفتار کم ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک۔ اسی طرح کتاب میں وقت کے انتظام یعنی ٹائم مینجمنٹ کے نظاموں پر بھی بات ہوئی ہے۔ ہاں، جیسے کام کے لیے ایک روٹین بنانا، خلفشار کو کم کرنا، مثال کے طور پر دن میں صرف مخصوص اوقات میں ہی ای میل چیک کرنا، ہر وقت نہیں۔ بالکل۔ اور ایک اور بہت اہم نقطہ تھا، تمام ضروری معلومات پہلے جمع کرنا، گیدر آل انفارمیشن فرسٹ۔ یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ یہ والا نظام جو ہے نا، پہلے تمام معلومات جمع کرنا، یہ رکاوٹوں کو شروع میں ہی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ذمہ دار کون ہے، مطلوبہ نتیجہ کیا ہے، ڈیڈ لائن کب ہے، ممکنہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں۔ یعنی پوری تیاری کے ساتھ کام شروع کرنا۔ جی، نیٹ کی مثال پر پھر واپس جائیں۔ اگر اس نے ہر کلائنٹ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے تمام تفصیلات، ضروری سافٹ ویئر، ممکنہ مسائل، ان سب کا اندازہ لگانے کا ایک نظام بنایا ہوتا تو شاید وہ کام کے دوران آنے والی غیر متوقع پریشانیوں سے بہتر طور پر نمٹ سکتا تھا۔ بالکل، اس کا کام زیادہ ہموار رہتا۔ یہ نظام کام کے بہاؤ کو، فلو کو برقرار رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قوت ارادی ایک محدود چیز ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیں ایسے نظام بنانے چاہیے جو اچھی عادتوں کو خودکار بنائے اور بری عادتوں کو مشکل۔ جی بالکل۔ چاہے وہ اپنے ماحول کو ترتیب دینا ہو، اپنی پیش رفت کو کسی اسکور بورڈ پر ٹریک کرنا ہو، وقت کا بہتر انتظام کرنا ہو یا کام شروع کرنے سے پہلے مکمل تیاری کرنا ہو۔ یہی بات ہے، یہ نظام کامیابی کو معمول بناتے ہیں، نہ کہ کسی غیر معمولی کوشش کا نتیجہ۔ یہ آپ کو اپنی قوت ارادی پر انحصار کیے بغیر مستقل طور پر آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اگر پوری کتاب کے پیغام کو سمیٹیں تو دیکھیں، پوری کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ جو کام شروع کیا ہے اسے ختم کرنا کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک عمل ہے جس میں آپ رکاوٹوں کو سمجھتے ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی، پھر آپ تحریک کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ اصول بناتے ہیں، صحیح ذہنی رویہ اپناتے ہیں، خلفشار یعنی ڈسٹریکشنز پر قابو پاتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں سب سے اہم، آپ ایسے پائیدار نظام بناتے ہیں جو عمل درآمد کو آسان اور مستقل بنا دیں۔ تو یہ نیتوں کو ایک سوچے سمجھے ڈھانچے کے ذریعے حقیقت میں بدلنے کا فن ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، یہ فن ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے جو ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا ایک نظام ہے جسے اپنی زندگی میں لاگو کر کے سب سے بڑی مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔